جناب حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، بس کچھ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ ایک دن حدیث شریف پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ پاک مومن عورتوں اور مومن مردوں کے مابین نکاح کا معاملہ فرمائے گا، ان لوگوں کا بھی جو شادی کی عمر کو نہیں پہنچے اور ان کا بھی جو شادی کی عمر کو تو پہنچ گئے مگر کسی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو سکی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ فرماتے ہیں اس ارادے سے میں نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے اور سو گیا یہ دعا کر کے کہ یا اللہ جنت میں جو میری بیوی ہوگی وہ مجھے دکھا دے۔ اب فرماتے ہیں ایک رات بھی میں اس حالت میں سویا تو مجھے کوئی اشارہ نہیں ہوا، دوسری رات بھی، اور جب تیسری رات سویا تو میں نے دیکھا کہ جو جنت میں میری بیوی ہوگی اس کا نام میمونہ ولید ہے، میمونہ دختر ولید۔ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ حبشہ کے علاقے کی ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے سے ہوں۔ آپ نے جب صبح اٹھے، نماز تہجد کے بعد نماز فجر ادا کی اور پھر آپ جو ہے وہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حبشہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا بہت خوبصورت والہانہ استقبال کیا، کیونکہ آپ بہت بڑے مشہور ولی کامل تھے، اور آنے کی وجہ دریافت کی کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں میمونہ ولید رہتی ہے۔ تو وہ لوگ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ حضور آپ نے پوچھا بھی ہے تو کیا پوچھا، ایک جو ہے وہ شدین قسم کی، پاگل قسم کی، مجذوب قسم کی عورت کا ہی آ کر پوچھا، تو آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ملے گی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضور وہ تو جنگل میں جاتی ہے اور اجرت پر لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتی ہے، تو وہ عصر کے ٹائم آ جائے گی، عصر کے بعد پھر آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی، مجھے اس کا راستہ بتاؤ۔ تو لوگ کہنے لگے وہ تو یہ ایک جنگل میں بڑا خوفناک قسم کا جنگل ہے جس میں بڑے موذی قسم کے جانور ہیں اور درندے ہیں بہت زیادہ تعداد میں، حضور آپ نہ جائیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کا راستہ بتا دیں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بتا دیا اور میں چل پڑا۔ جب میں جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت خطرناک قسم کے جانور جو ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے قدم قدم پہ جو ہیں وہ موذی جانور اور درندے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بچتا بچاتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں لوگوں نے میمونہ ولید کا مجھے بتایا تھا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ میمونہ ولید کی بکریاں جو ہیں وہ وہاں چر رہی ہیں، مگر میں حیران ہوا کہ بکریاں جو ہیں وہ تو چر رہی ہیں اور میمونہ ولید ان کو نہیں چرا رہی، بلکہ میمونہ ولید بکریوں کو چرانے کی بجائے حضرت میمونہ ولید تو خود نماز پڑھ رہی ہیں، اور اتنی شرارتی قسم کی جو بکریاں ہوتی ہیں وہ خود چر رہی ہیں، مگر ان کو چرانے والا آج کون ہے؟ آج میمونہ ولید تو نماز پڑھ رہی ہے، مگر دیکھا میں نے کیا کہ جو جنگل کے جانور، خوفناک قسم کے جانور اور بکریوں کا جو لقمہ بنانے والے جانور ہیں، بھیڑیے، شیر وغیرہ، وہ ان بکریوں کو چرا رہے ہیں، ان بکریوں کو خود چرا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ شیر کا تو لقمہ بنتی ہیں بکریاں، تو یہ شیر جو ہیں، یہ بھیڑیے جو ہیں، شیر اور بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی تجسس میں تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت میمونہ ولید نے کب نماز ختم کر لی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں اے عبداللہ بن زید، آپ سے ملنے کا وعدہ تو اللہ نے جنت میں فرمایا تھا اور آپ پہلے ہی یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے تعجب میں اور اضافہ ہوا کہ میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں اور میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ تو حضرت
وہ میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، جس رب نے آپ کو میرا نام بتا دیا ہے اسی رب نے مجھے آپ کا نام بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ اے میمونہ، یہ آپ کی بکریوں میں اور جنگل کے ان بھیڑیوں اور شیروں میں صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو بات حضرت میمونہ بن ولید نے جو بات بتائی، خدا کی قسم دختر ولید نے جو بات کہی وہ قیامت تک سنہری حروف سے لکھی جانے والی ہے۔ حضرت میمونہ ولید جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے تب سے شیروں نے، جنگل کے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ صاحبان ذی وقار، یہ خوبصورت الفاظ ہمارے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ انسان کی زندگی بدلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے تو جنگل کے بھیڑیوں نے، جنگل کے شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو یہاں مجھے یہ جملہ بھی کہنے دیجئے کہ جناب ایک بابا جی، ایک اللہ کے درویش بازار میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بابا جی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یا میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بندہ مسکرا کر چل پڑا۔ ایک دن پھر وہی بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا درویش، وہ مجذوب صفت جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا ہے اور وہاں بھی پریشان ہے۔ تو پھر وہ بندہ اسے شرارتاً پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار آج بھی بندوں کی اور اللہ کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے پھر بندوں کی اور اللہ کی صلح ہوئی؟ بابا جی فرماتے ہیں یار اس دن بھی کوشش کر رہا تھا، آج بھی کوشش کر رہا ہوں، کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے پھر اس دن ہوئی آج بھی، یا اس دن بھی نہیں ہوئی آج بھی نہیں ہوئی، کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس دن کا معاملہ یہ تھا کہ رب مانتا تھا، یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ آج یہ معاملہ ہے، یہ مانتے ہیں کہ اللہ سے صلح ہو جائے، آج رب نہیں مان رہا۔ میرے بھائیو، اس سے قبل کہ اللہ ناراض ہو جائے ہمیں فی الفور اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کر دینا چاہیے اور رب سے صلح کر لینی چاہیے۔